زینب ایک گریجویشن کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی اور اپنے بزی شیڈیول کی وجہ سے زینب بہت بزی اور تھوڑی غفلت میں رہتی تھی۔ نماز چھوٹ جاتی تھی، قرآن سے دوری تھی اور دن بھر سٹریس میں رہتی۔ پھر ایک دن رمضان کی رات مسجد میں تراویح کے دوران امام نے ایک آیت پڑھی جو کہتی تھی، اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یہ لفظ زینب کے دل میں اتر گئے۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے لیے چینج کرے گی۔ اس رات اس نے اپنے نوٹ بک میں لکھا، مجھے اللہ کے لیے اپنا بہترین ورژن بننا ہے، روحانی، ذہنی اور فزیکل لیول پر بیسٹ۔ یہاں سے اس کا پرفیکٹ روٹین سٹارٹ ہوا۔ زینب نے سب سے پہلے ایک اسلامک لائف کوچ کو ڈھونڈا۔ اسلامک لائف کوچ کو ڈھونڈ کر ان سے باتیں کرنا اور سیشنز لینا شروع کیا۔ پھر زینب اور اس اسلامک لائف کوچ نے مل کر ایک پرسنلائزڈ لائف سٹائل روٹین تیار کیا جو کچھ ایسا تھا۔ زینب ہر دن فجر سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جاتی تھی، وضو کر کے تھوڑا سا ذکر کرتی تھی اور پھر فجر کی نماز پڑھتی۔ اس کے بعد 20 منٹ قرآن پڑھتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کرتی کہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ وقت اس کا روحانی وقت بن گیا اور اس کی طاقت بن گئی۔ نماز کے بعد وہ تھوڑی واک کرتی یا اسٹریچ کرتی۔ واک کے دوران وہ قرآن کی ایک آیت پہ سوچتی، آج اس آیت کو میں اپنی زندگی میں کیسے لاؤں۔ اس سے اس کا مائنڈ فریش ہو جاتا اور فوکسڈ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے بہت بار یہ بتایا ہے کہ ریفلیکشن کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ اپنے آپ پر، اپنے بارے میں سوچنا ہو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہو، قرآن کے بارے میں سوچنا ہو، یا قرآن کی آیتوں کو اپنی زندگی میں کیسے عمل پر لائیں یہ سوچنا ہو۔ تیسرا ہوتا اس کا کالج ٹائم۔ 9 بجے وہ کالج کو پہنچ جاتی۔ کالج میں پڑھائی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ ہو جاتا، جس سے کہ ہر انسان میں موجود سوشل نیڈز پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ ہر دن اپنے موبائل فون کے نوٹس پر ہر دن کے گولز بھی لکھ لیتی کہ آج مجھے کالج اور لائبریری میں کون کون سی چیزیں پڑھنی ہیں اور دوستوں کے ساتھ کتنا وقت گزارنا ہے۔ اس سے اس کی پڑھائی بھی ہو جاتی اور ڈسٹریکشنز بھی زیادہ اسے پریشان نہیں کرتی۔ جس دن وہ کالج نہیں جاتی اس دن اپنے دنوں کو بلاکس میں ڈیوائڈ کر لیتی، یعنی کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان ساری نمازوں کے دوران ہی وہ اپنے دنوں کو الگ الگ کاموں میں اور الگ الگ ایکٹیویٹیز میں بانٹ لیتی۔ زینب ہیلدی اور ماڈریٹ فوڈ کھاتی۔ ہر دن 20 منٹ اسلامک بکس یا آڈیو لیکچر سنتی، جیسے پیوریفیکیشن آف دا سول نام کی بک، یا پھر ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر کی کلاسز کر رہی ہوتی۔ شام کو مغرب سے پہلے تھوڑا جرنلنگ کر لیتی، یعنی کہ اپنی ایک ڈائری ہوتی، اس پہ وہ لکھتی آج کیا اچھا کیا، کہاں غلطی ہوئی، کیا میں نے اپنا کوئی فرض ادھورا چھوڑا، کیا میں نے اپنا فرض نبھا دیا۔ یہ سیلف چیک لسٹ اس کی زندگی کا پارٹ بن گئی تھی۔ زینب مغرب اور عشاء ریگولرلی پڑھتی تھی۔ عشاء کے بعد وہ حلقہ یعنی اسلامک اسٹڈی سرکل جوائن کرتی تھی، جہاں آن لائن اس کے جیسے ہی لوگ اسے ملتے تھے۔ وہ یہ حدیث پوری کرتی تھی کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس نے اچھے دوستوں کا سرکل بنایا جو اسے موٹیویٹ کرتا تھا۔ سونے سے پہلے زینب وضو کرتی، کبھی کبھی 2 رکعت تہجد رات کو اٹھ کر پڑھ لیتی اور دل کھول کر دعا کرتی۔ زینب بیڈ پر سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت اور آیت الکرسی اور 3 کل کا ذکر ضرور کرتی۔ اس کا آخری جملہ ہوتا، یا اللہ کل کو آج سے بہتر بنا اور مجھے اپنے اور قریب کر۔ 1 سال کے اندر زینب میں زبردست چینج آیا۔ وہ زیادہ کام، زیادہ پروڈکٹیو اور اللہ کے زیادہ قریب محسوس کرتی۔
نماز کو سینٹر بناؤ، وہی تمہارا ٹائم ٹیبل ڈیفائن کرے گا۔ چھوٹی ہیبٹ سے شروع کرو، ایک ایک چیز امپلیمنٹ کرو۔ سیلف امپروومنٹ بھی عبادت ہے جب اللہ کے لیے ہو۔ جرنل اور اسلامک لرننگ ضروری ہے، ہر دن کا حساب لو۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، پازیٹیو دوستوں کا سرکل بناؤ۔